الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے نوجوان کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اس نے بہت ہی قلیل عرصے میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ نام ہے اس کا عامر نواز خان چانڈیا، تعلق ہے اس کا تحصیل لیاقت پور سے، حلقہ PP 256، گھر ہے اس کا کوٹلہ نیازی میں۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے سردار امیر نواز خان چانڈیا صاحب۔ وہ بہت ہی شریف آدمی تھے، ایک سیلف میڈ انسان تھے اور زبان کے اور قول کے اور فعل کے بہت ہی پکے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ عام آدمی سے تعلق جوڑ کر رکھا اور اپنی بنیادوں کو اس قدر مستحکم کیا کہ آج ان کی اولاد اپنے والد کی خدمات کا بھرپور طور پر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ عامر نواز خان چانڈیا صاحب نے 2018 میں PTI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور MPA منتخب ہوئے۔ وہ دن اور آج کا دن وہ کبھی ٹک کر نہیں بیٹھے، ہمہ وقت متحرک رہے، نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں، سوشل میڈیا پر متحرک رہتے ہیں۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جو علاقائی محرومیاں تھیں ڈیولپمنٹ سکیمز کے حوالے سے، علاقائی ترقی کے حوالے سے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور دہائیوں اور عشروں کی جو محرومیاں تھیں وہ 3.5 سال کے دوران انہوں نے انہیں پورا کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ہر طرح سے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام ترقیاتی منصوبے جن کی ضرورت تھی تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اور 3.5 سال کے بعد جب موجودہ جو اس وقت کی حکومت تھی عمران خان کی، اس کے خلاف ایک عالمی سازش گھڑی گئی اور مقامی فیسیلیٹیٹر اور ہینڈلرز نے ایک منڈی لگائی، لوگوں کو خرید و فروخت ہوئی، تو اس وقت تحصیل لیاقت پور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے یہ نوجوان MPA عامر نواز خان صاحب نہ تو یہ جھکے، نہ یہ بکے، نہ یہ فروخت ہوئے، نہ یہ کسی دباؤ میں آئے، بلکہ اپنے پارٹی کے ساتھ، اپنے قائد عمران خان کے ساتھ اور ان کے بیانے کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی، ان پر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی، تو عامر نواز خان وسیب کا یہ نوجوان ڈھلوان بن گیا اور ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا۔ اور پوری قوم نے دیکھا کہ جہاں چودھری پرویز الہی کی کو زخم آئے اور ان کی ڈریسنگ کی گئی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، تو اس وقت عامر نواز خان بھی زخمی تھے اور ان کے زخم جو ہے جس پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی دوستوں نے دیکھی تھیں۔ اور پھر جب الیکشن ہوا ضمنی پنجاب میں اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تحصیل علی پور میں PTI کی طرف سے، تو انہوں نے وہاں بھی اپنے شب و روز اپنی پارٹی کی ہدایات کے مطابق نہ صرف وہاں خرچ کیے بلکہ اپنی تمام توانائیاں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں خرچ کیں۔ اور جب عمران خان کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل کو پولیس نے گرفتار کیا علی پور میں، تو ان کی گرفتاری کے ساتھ عامر نواز خان چانڈیا صاحب بھی اریسٹ ہوئے تھے، دوستوں کو اچھی طرح سے یاد ہوا، اور پھر ان کے ساتھ ہی یہ رہا ہوئے۔ تو پارٹی نے ان کی یہ خدمات یاد رکھیں اور پھر جب پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں حکومت بنی PTI کی، تو PTI نے، پارٹی کی قیادت نے، عمران خان نے، چودھری پرویز الہی نے، چودھری مونس الہی نے اور باقی ساری قیادت نے عامر نواز خان صاحب کی ان خدمات کو اکنالج کیا، یاد رکھا اور انہیں جو ہے پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر بنایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہوتا ہے
کہ آپ پارٹی کے ورکرز کی قربانیوں کو یاد رکھیں تاکہ باقی ورکرز کو بھی اس سے انسپائریشن ملے، تحریک ملے، جلا ملے، حوصلہ ملے، اور وہ بھی اپنی پارٹی کے لیے وہ سب کچھ کر گزریں جس طرح کہ عامر نواز خان نے کیا۔ اور پھر 2 دن پہلے عامر نواز خان صاحب جب واپس اپنے علاقے میں آئے تو پورا علاقہ، حالانکہ اس دن بارش تھی تو ترنڈا انٹرچینج پہ، سی پیک پہ امٹ آیا، بے پناہ رش تھا، لوگ جو ہے بارش ہونے کے باوجود کئی گھنٹے تک انہیں دیکھنے کے لیے، انہیں ملنے کے لیے، انہیں ریسیو کرنے کے لیے، اور یہ باور کرانے کے لیے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی وفا کی قدر کی جاتی ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں جو انسان سچا ہوتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، جو اپنے موقع پر قائم رہتا ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بکتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو بھی جاتے ہیں اور کھڑا ہونا جانتے بھی ہیں۔ بارش کے باوجود لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور بے شمار لوگوں کی تعداد وہاں موجود تھی، سینکڑوں جو ہے گاڑیاں تھیں۔ جو اہم چیز تھی جو میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ جب ترنڈا سی پیک سے ہم ترنڈا شہر کی طرف آئے اور پھر خان بیلا جانپور کی طرف آئے تو جس دکان سے ہم گزرے، حالانکہ بے پناہ بارش تھی، لوگوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، ہر دکان سے، چاہے وہاں 3 بندے بیٹھے تھے، 2 بیٹھے تھے، 6 بیٹھے تھے، لوگ اپنی دکانوں کے دروازوں میں کھڑے ہو کر پی ٹی آئی زندہ باد، عامر نواز خان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا جنون تھا جو بہت عرصے کے بعد پاکستانی قوم کی زبان پہ ہم نے دیکھا اور آنکھوں کے اندر ان کی روشنی کی صورت میں ہم نے دیکھا۔ ایسے ہی جنون ہوتے ہیں جو قوم کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفا کی قیمت دے کر پارٹیاں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، اور پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا ہے کہ تحصیل لیاقت پور کو پورے ڈویژن بہاولپور میں عامر نواز خان کی صورت میں پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر کی شکل میں نمائندگی دے کر ایک بہت ہی مستحسن فیصلہ کیا ہے، اور پھر پورے حلقے کی عوام نے ان کو ایک اچھی ریسیپشن دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی قیادت کے اس فیصلے کو لوگوں نے بھی جو ہے وہ تحسین کی نظر سے دیکھا ہے اور جو ہے شکر گزاری کی نظر سے دیکھا ہے۔ اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، ان کا جو خواب ہے، اس میں رنگ بھرنا باقی تمام لوگوں کی طرح عامر نواز خان صاحب کی بھی ذمہ داری ہے۔ کل ان سے ملاقات ہوئی، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ میرے 2 ہی خواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے میسج کو گھر گھر پہنچانا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ایک نیریٹو ہے، ایک جو بیانیہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں ترقی لانی ہے، ہیلتھ کے شعبے میں اور ایجوکیشن کے شعبے میں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور میری بڑی خواہش ہے ان کے باقول کے لیاقت پور کو جو ہے وہ ضلع بنایا جائے، تاکہ ایک لیاقت پور ضلع ہو، ایک تحصیل لیاقت پور ہو جائے، ایک اچ ہو جائے، ایک خان بیلا ہو جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے مسائل مقامی طور پر حل ہو سکیں گے۔ یہاں یونیورسٹیاں بنیں گی، کالج بنیں گے، ہاسپیٹل بنیں گے اور وسائل لوگوں کو میسر آئیں گے، نادرا کے جو ہے وہ سینٹرز بنیں گے، اسی طرح باقی جو سہولتیں وہ بھی میسر آئیں گی اور ترقیاتی کام ہو سکیں گے، کالجز بنیں گے، میل کے، فیمیل کے، گرلز کے، بوائز کے۔ تو میری یہ خواہش ہے۔ تو 30s کی ایج میں یہ نوجوان بہت ہی سنہرے خواب رکھتا ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے علاقے کے مستقبل کے حوالے سے، نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے۔ تو عامر نواز خان کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے ہی نوجوان ہیں، اور ان کے جو خواب ہیں وہ علاقائی ترقی کے حوالے سے خواب ہیں، ملک کی ترقی کے حوالے سے خواب ہیں، عمران خان کے بیانیہ کے کو عملی شکل دینے کے حوالے سے خواب ہیں۔ ہماری ساری نیک خواہشات جو ہیں وہ عامر نواز خان کے ساتھ ہیں، ان کے جو خواب ہیں وہ ہمارے ہی خواب ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمارے یہ جو مشترکہ خواب ہیں ان میں جو ہے ان کی تعبیر ہو، تاکہ پاکستان جو جمود کا شکار ہے وہ آگے بڑھے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر جو ہے وہ ان قوموں میں شامل ہو سکے جو اس وقت دنیا کی امامت پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔